بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کے قتل کی خبر جھوٹی نکلی، جھوٹ اور سچ کو چھوڑیے، اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ خبر کس نے پھیلائی، یہ رومر کس کی طرف سے آئی اور اس رومر کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے لوگ کون ہیں۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ عوام کے اندر اس بات کو چیک کر سکیں کہ اگر کل ہم یہ کام کریں گے تو لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوگا، لوگ کیسے ری ایکٹ کریں گے۔ ایک جگہ ایک ہیڈ لائن میں نے پڑھی، ایک ویڈیو کے اوپر لکھا تھا کہ از ہی اسٹل الائیو؟ یس ہی از الائیو الحمدللہ، بٹ وی ول چیک the veracity of your statement. We know this is a kind of political chicanery. یہ ساتھیوں ایک پولیٹیکلی ایک ٹرک ہے، یہ ایک ٹرک، ایک جھوٹ، ایک ٹرک کے ذریعے یہ اخذ کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک سیاسی ٹرک ہوتی ہے، یہ اس کی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہاں پر یہ اس میں ناکام ہو گئے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ایک آدھ تو شاید میں بتا دوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، کچھ اہم پوائنٹس ہیں، جلدی بات کرنے کے لیے میں 1 2 3 فاسٹ فارورڈ چلتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، کچھ لوگوں کے چہروں سے نقاب اتر گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، تجربہ کرنے والوں نے ایک ٹیکنیکلی بہت بڑی غلطی کی اور تجربہ مکمل طور پہ فلاپ ہوا۔ پوائنٹ نمبر 3، اچھا تو عمران خان صحیح کہتا تھا کہ میرا قاتل تمہیں GHQ میں ملے گا اور اس کا نام عاصم منیر ہوگا، اور ایک کلوپترا، ایک عورت لاہور میں ملے گی جس کا نام مریم نواز ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، جو خبر افسار عالم سے چلوانی تھی انہوں نے GHQ سے کریٹ کر کے جو چلوائی تو پوری فوج کو انہوں نے بدنام کیا۔ دیکھو فوج بدنام ہوتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ جرنیلوں کے چہروں سے نقاب اترے، نو آبجیکشن ایٹ آل۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 5، کیا گارنٹی ہے کہ جو افواہ آج انہوں نے پھیلائی، جو رومر، کل آنے والے کل میں یہ حقیقت کا روپ دھار کے ہمارے سامنے نہ آ جائے؟ اس پوائنٹ کو اپنے پیش نظر رکھنا۔ پوائنٹ نمبر 6، دیکھو یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی جس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ رومر کیا کرتی ہے، رومر ہمیشہ ایموشن سے اٹیچ ہوتی ہے، اس پہ جا کے اٹیک کرتی ہے، اور جب رومر آپ سنتے ہیں تو آپ کو کیا ہوگا، دکھ ہوگا، افسوس ہوگا، پھر یہ اس کو دوبارہ کریں گے، پھر تیسری بار یہ اس کو ریپیٹ کر کر کے آپ کے ایموشنز جو ہیں نا ان کو نچلی سطح پہ لے آئیں گے کہ جب یہ اصل واقعہ ڈالیں تو اس وقت آپ کی طرف سے زیادہ ری ایکشن نہ آئے۔ یہ اس بات کی کوشش ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 7، جو لوگ گندا کام کرتے ہیں، جو لوگ خفیہ کام کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ ریومرز بہت تیار کر کے رکھتے ہیں اور پھیلاتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو استعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے اصل کام سے توجہ ہٹی رہے اور یہ ان کی نیچر کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہ گندا کام، غلط کام کرنے والوں کی کے اندر یہ چیز ودیت کر جاتی ہے، ان کے اندر آ جاتی ہے۔ جس طرح یہ نفسیاتی مسئلہ ایک وہ بن جاتی ہے، ایک پہلو، جس طرح سے قاتل ہمیشہ اس جگہ ضرور جاتا ہے جہاں اس نے قتل کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے۔ اب چھوڑیے ان نفسیاتی باتوں کو، یہاں ختم کیجئے اور یہ سوچئے کہ آنے والے کل میں ہمیں کیسے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اچھا صاحبوں، آنے والے کل میں جھانکنے کے لیے، جاننے کے لیے کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان کی تقاریر میں سے 3 چھوٹی سی لائنیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ یہ ذہن میں سجا لیں تو آپ اپنی تیاری کر سکیں گے، اس پورے واقعے کو سمجھ سکیں گے۔ ایک دفعہ عمران خان نے کہا تھا، اب پاکستان بچے گا یا کرپشن کرنے والے لوگ بچیں گے، دونوں میں سے ایک بچے گا۔ دوسری دفعہ اس نے کہا
کہ میں ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. اور تیسری ایک اس کی لائن ہے جو ایک بچہ تقریر کر رہا تھا اسٹیج پر، وہ جب پہنچے تو اس نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ میں تمہیں اقتدار کے تخت پہ بٹھا کر چلا جاؤں گا. میں تمہیں اقتدار کے تخت پہ بٹھا کے چلا جاؤں گا. کیا جدائی کے لمحات قریب ہیں؟ اس کے گرد کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں؟ یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے. ابھی سال بھر سے پہلے کی زیادہ کی بات نہیں ہے کہ ایک بریگیڈیئر صاحب نے میڈیا کے لوگوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ کی، اور ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے تو عوام کا کیا ری ایکشن ہوگا. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے اگر ہم اس کا قتل کر دیں تو عوام کیا کرے گی. تو کسی نے ان کو جواب نہیں دیا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ جواب دے سکے. جب کافی خاموشی دیکھی، کسی نے کچھ نہیں کہا، تو بریگیڈیئر خود ہم کلام ہوئے، کہنے لگے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ہمارا لیڈر تھا، بہت عظیم لیڈر تھا، اور اس کے کچھ دنوں کے بعد بھول جائیں گے جیسے پچھلے لیڈروں کو بھول گئے. تو یہاں سے آپ ان کی نیت اور ان کی تیاری کا اندازہ کر سکتے ہیں. صاحبوں، میں آخر میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس شخص نے 3 ہاسپٹل بنا کے دیے، جس شخص نے ملک کو عزت کے اس مقام پہ پہنچایا کہ ورلڈ کپ جیت کے دیا، جس نے پوری زندگی جو کچھ حاصل کیا وہ ملک پر لگا دیا، قربان کر دیا، آج ان ہاسپٹلز میں صبح شام لوگ آ رہے ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور وہ بنانے والا علاج کو ترسے. آج اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے، اس کے سر میں اتنا شدید درد ہے، کبھی اس کے کان میں انفیکشن ہے، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس کا وزن گرتا جا رہا ہے، اور ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اس کے ہاتھوں میں راشا آ گیا ہے. دیکھو، یہ قربانی کی انتہا ہے کہ وزن لوز ہو رہا ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی، دوسرے میں بھی پرابلم ہے، اور ہاتھوں میں اس کے راشا ہے. یہ روز ظلم یہ عاصم منیر کے کہنے پہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ اس کو زہر دے رہے ہیں. دیکھیں، اس سے بڑھ کے زہر کیا ہوگا کہ ایک آدمی کو جو ہے آپ ایک سیاہ کمرے میں 80 ڈگری ٹیمپریچر پہ بٹھا دیں اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اگر وہ آواز بھی دے تو کوئی حکم ہے کہ کوئی جا کے جواب نہ دے، صرف کھانا رکھ کے سامنے سے آ جائے فوری طور پہ. اس کے ساتھ جس نے یہ احسانات کیے ہیں اس قوم کے ساتھ، اور یہ قوم گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، وہی کوفیوں کا کردار ادا کر رہی ہے. کیا عمران خان کے ساتھ ان ظالموں کو جو یہ کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے؟ یار، اخلاقی طور سے ذرا سوچئے، سیاسی طور سے سوچئے کہ گھر والوں سے ملاقات نہیں کر سکتے. یار، وہ کیا وہاں سے بیٹھ کے کیا کر لیں گے گھر والے؟ وہ ملاقات کم سے کم صورت دیکھ لیں کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے. اس کو اتنا تشدد، ذہنی تشدد کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر، ایک ہوتا ہے ذہنی ٹارچر. یہ اس کو اتنا کر رہے ہیں کہ وہ کسی قابل نہ رہے. کیوں؟ وہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے، باقی تو سب دام لے اور دام دینے والے لوگ ہیں نا. ان کے ساتھ یہ سفر کر رہے ہیں، اور پاکستان ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ان کو یہ بھی احساس ہے، یہ اس وقت بہت کنفیوز ہیں. ان کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کی اس ایکسرسائز سے ملک مسلسل ڈوب رہا ہے، کبھی بھی نہیں اٹھے گا پاکستان. یہ بات یاد رکھیے گا، کرپٹ لوگوں کے ساتھ پاکستان کبھی نہیں اٹھے گا. وہ بالٹی جس میں 100 چھید ہوں، آپ پانی بھر کے لے کے جائیں تو کتنی دور تک جا سکیں گے؟ یہ ملک ترقی کرے گا زرداری اور نواز شریف اور ان کے ساتھ، ان جرنیلوں کے ساتھ؟ یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ روز بروز ڈوبتا چلا جا رہا ہے. ملک میں بغاوت ہے، بلوچستان علیحدگی چاہتا ہے، بالکل کشمیر اسی طرف چلا گیا ہے، کے پی میں بھی وہی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات سنواریں گے. اب یہ کنفیوز ہو کے کچھ ان کی کنفیوژن نظر آ رہی ہے. اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا کہ ان کی کنفیوژن پاکستان کو کتنی کاسٹلی پڑے گی.
اس پہ بات رکھوں گا. اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو قوم کو چاہیے کہ کوفیوں کا کردار ادا نہ کریں، اب باہر آئیں اور ثابت کریں کہ ہاں تمہیں عمران خان سے سچی محبت ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.